کے لیے ہاتھ اٹھا دو. لیکن یہ دعا کیا ہے؟ دعا کے لیے اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم. جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وہ کہہ رہا ہے دعا مانگو میں قبول کروں گا. پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کئی بندے مولویوں سے کہتے مولوی صاحب پتہ نہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. مولا علی فرماتے ہیں اس فکرے پہ اللہ کو غضب آ جاتا ہے. کس کی شکایت کس کے آگے کر رہے ہو؟ یہ بات سمجھ آئے تو بولنا. نہ زبردستی ہے، نہ منت ہے، نہ خوشامد ہے. اگے بھائی میں جو آپ سے کہوں پتہ نہیں اللہ میری کیوں نہیں سن رہا، علی فرماتے ہیں کس کی شکایت کس کے آگے کر رہے ہیں؟ کیا کر لے گا یہ اللہ کا؟ زبردست کی شکایت کمزور کے آگے. سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی. آج کل سردی کا موسم، ایک بچہ کہ ابو مجھے آئس کریم لے دیں، ابو نے نہیں لی دی. اب بچے کو تو پتہ نہیں کہ کیوں نہیں لیتی. سلامت رہو آباد و شاد. اب بچے کو تو نہیں معلوم. باپ بیچارہ سوچتا ہے آئس کریم لے دوں گا گلا خراب ہو جائے گا، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، بخار ہو جائے گا، ٹیکے لگیں گے. بچہ آئس کریم مانگتا ہے جہالت کی وجہ سے، باپ منع کرتا ہے علم کی وجہ سے. ہم پتہ نہیں جہالت میں کیا مانگ بیٹھتے ہیں، لیکن اس علیم اور خبیر کو پتا ہے. یا اللہ پیسے دے دے، اسے پتا ہے کہ پیسہ آ گیا تو فرعون بن جائے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ اب یا تو کوئی دل میں یہ دعا مانگے کہ اللہ ہم نے فرعون نہیں بنوں، کیونکہ پیسہ آنے کے بعد اپنی جگہ پہ ٹھیک رہنا، کیونکہ پیسہ دیتا ہے تو حکمت کی بنیاد پہ دیتا ہے، چیک کرنے کے لیے. اس لیے میرے امام نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مومن ترازو کی طرح ہے. کس طرح؟ ترازو کی طرح. جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے ویسے امتحان بڑھتا جاتا ہے. اگر آپ نے تو گزارا ہے نا جی، جیسے جیسے ایمان بڑھتا جائے گا امتحان بڑھتا جائے گا. اس لیے امام نے فرمایا ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے فقیری کا لباس سلوا لو. اس چکر میں نہ رہنا کہ دنیا آ جائے گی. لاہور کا ایک مومن ہے، وہ شیعہ ہوا، اس کے گھر ڈاکہ پڑ گیا، وہ 1 ارب روپے چور لے گئے. وہ مجھے کہے مولوی صاحب ہوں شریک آخر نے بھی یہی تو پیر نے انہیں ماننا تھا تو وہ پیسے چوری ہو گئے. آل محمد اپنے دروازے پہ آنے والے کا امتحان لیتے ہیں. امتحان میں ثابت قدم کون رہو؟ دنیا چاہتے ہو کہ آخرت؟ امام زمانہ آئیں گے تو دنیا بھی ملے گی آخرت بھی، لیکن جہاں دنیا ہے وہاں آخرت نہیں آئے گی، جہاں آخرت ہے وہاں دنیا نہیں آئے گی. دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دعائے کمیل پڑھو. کئی بندے دعائے کمیل کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے، جی مولا علی اس طرح فرما سکتے ہیں. بھائی تم سمجھو تو صحیح، جب اللہ ان سے بات کرے تو حدیث قصہ بنتی ہے، جب یہ اس سے بات کرے تو دعائے کمیل بنتی ہے. اللہ جب ان سے گفتگو کرے حدیث قصہ بن جاتی ہے. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قبر منیرہ ولا شمس مضیہ، کچھ نہ بناتا، سب تمہارے لیے بنا.
اور جب یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا رب ارحم ضعف بدنی، اے خدایا ہمارے بدن کی ضعیفی میں رحم فرما۔ تو یہ سبق ہمیں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس میں پڑھیے علی نے کیا فرمایا، کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی؟ والدین کے گستاخ کی دعا قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کے سامنے غصے سے بڑبڑاتا بھی ہے اور پھر کہتا ہے پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آگ کے والدین، جنت کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، نو انٹری، داخلہ منع ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آگ کے والدین۔ جو والدین کی خلاف گفتگو کرتا ہوگا، آپ پڑھیے ائمہ معصومین کی روایات اور انبیاء کرام کی روایات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک بتا تیرا پسندیدہ بندہ، کہ ایک لوہار ہے، چلا جا۔ لوہار کے پاس آ گئے، دیکھا کہ خنزیر اور خنزیرنی کی خدمت کرتا ہے۔ معبود اتنا نجس آدمی تیرا پسندیدہ، کا پوچھے سے یہ کون ہے؟ کا گناہگار والدین ہیں۔ آسیہ نے فرعون جیسے لعنتی شوہر کے گھر گزارا کیا، سارے کردار اگر زندگی رہی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آسیہ کا شوہر کتنا ملعون ہے، اتنے گندے شوہر کے ساتھ گزارا کیا آسیہ نے۔ قیامت میں رسول کی دلہن بنے گی، اسے رسول کی اگلی شادی کو راضی کوئی نہیں۔ مستند روایت ہے کہ جنت میں جناب آسیہ رسول خدا کی زوجہ ہوگی، یہ ہے اجر۔ دنیا میں اتنے کمینے کے ساتھ گزارا کر کے ڈیوٹی نبھائی ہے، آخرت میں شریف کی زوجہ بناؤں گا۔ رسول کو بھی تو کوئی صلہ مل رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر ڈھیلے ہو گئے، حالات ویسے خراب ہیں جو سادے میں کھول کے پڑا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دنیا کے صابر کا قیامت میں اجر ملتا۔ سامعین گرامی قدر، یاد رکھیے آل محمد کی قسم، دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یعنی برائیاں اب اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ اگر ان کے خلاف تقریر بھی کی جائے تو بندہ خود سمجھتا ہے کہ میں بے وقوف لگ رہا۔ بڑے کم لوگ ہیں کہ جن پر ان باتوں کا اثر ہوتا ہو۔ ہم اتنا کھپ چکے ہیں، پتہ نہیں ہم 12ویں امام کے سامنے کیسے جائیں گے۔ جس گھر میں گانا ہوتا ہو اس گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میری بات کو بالکل اٹھا کے باہر پھینک دیجیے، کسی قابل نہیں۔ اگر آپ کے امام کی بات ہو تو غور سے سنیے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامات میں ایک علامت ہے کہ کعبے کی دیوار سے گانوں کی آواز آئے گی۔ اتنا ہم گر جائیں گے نہیں، گر چکے ہیں۔ جو حاجی بیٹھے ان سے پوچھئے، تازے حاجیوں سے، آنی شروع ہو گئی۔ یہ موبائل کی رنگ ٹونز ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک حاجی حجر اسود کو بوسہ دینے لگا، ساتھ ہی گانے شروع ہوئے۔ حجر اسود کو بوسہ بھی دے رہا ہے، ایسا کسی کافر سے نہیں ہو رہا، حاجی سے ہو رہا ہے۔ مور وسیلہ بنا تھا گمراہی آدم میں کوشش کرنے کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی خاطر، آج تک پاؤں پہ عذاب باقی ہے۔ اور یہ مسلمان اور مومن ہے جو فخر کے ساتھ اپنے موبائل کی رنگ ٹونز میں گانے دنیا کے بھر کے کعبۃ اللہ میں جاتا ہے، امام رضا کے حرم میں جاتا ہے، کربلا میں امام حسین کے روضہ اطہر میں جاتا ہے،
اور پھر روکو تو کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. میں اب اتنا مہنگا موبائل رکھوں تو اس میں گانا بھی نہ رکھوں، مولوی بن جاؤں. امام حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علی شریفوں کا امام ہے، بدماشوں کا امام نہیں ہے. علی سے پیار کرنا ہے تو سچا پیار کرو. بندے عمران خان سے پیار کریں، بال ویسے کٹوا دیں. میں علی سے پیار کروں، روز شیو کروا دوں. میرا کیسا علی سے پیار ہے. اور اس کے بعد دو کبھی خیر ہے. ایک بندے نے کہا مولوی صاحب نکاح پڑھوا رہے ہیں، گانا بند کر دو. دوسرے نے خیر یار مولوی صاحب بھی سن لیں، چلو. امام المتقین، امام المتقین، صاحبان تقوی کے. آپ سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ معصوم بن جائیں، آپ سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ نبی بن جائیں. نماز پڑھو، مولا پڑھتے تھے، کتھے ہو کتھے اسی سائیں نال ملا دے. توبہ کرو مولوی صاحب، وہ پڑھ گئے 30 روزے نے اتنے مسلمان نے، میری واری آندی. امام حسین کی قسم، پہلا مذاق نماز پر یزید نے کیا تھا. اس نے کہا نماز سے شراب اچھی ہے، کہ نمازیوں کے لیے تو آیا ہے کہ ویل ہو ان پر، شرابیوں کے لیے نہیں ہے. پہلا مذاق جس نے داڑھی پہ کیا تھا وہ معاویہ ہے. اس کا یہ پڑی ہے رسول کی سنت، یہ پڑا ہے حسن سے کیا ہوا وعدہ. کون سی سنت، کیسی سنت پڑھیے تاریخ قرآن مجید کی قسم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. کون بندہ کو کوئی آیت یاد نہیں، ترجمہ بھی آپ کو پتا ہے. قیامت والے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام حسین والی زندگی کرے، امام کے ساتھ اٹھے گا. تو ان کا تو امام ہی نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کل اناس 100%، سارے کے سارے لوگ امام کے ساتھ اٹھیں گے. تو جس نے امام جم کے مانا ہی نہیں، وہ کون سے امام کے ساتھ اٹھے؟ جی امام وہ نہیں ہوتا جسے میں کہوں، امام وہ ہوتا ہے جس کی میں پیروی کروں. قرآن مجید کی عزت کی قسم، حضرت غازی عباس کے علم کی قسم، کسی پہ ہٹ نہیں، کسی کے خلاف بات نہیں. حسین کے صدقے میں افہام و تفہیم کی گفتگو. امام وہ ہے جس کی اطاعت کرو گے، کروڑ دفعہ کوئی ناراض ہو اس کی اپنی مرضی. داڑھی منڈوانے والا اسی کے ساتھ اٹھے گا جو داڑھی منڈواتا ہے. بے پردہ خاتون اسی کے ساتھ اٹھے گی جو میدان میں آ گئی تھی. فاطمہ زہرا کے ساتھ پردہ دار اٹھے گی، علی کے ساتھ متقی آئیں گے. اسی کی پیروی کرو جسے اپنا امام سمجھتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں غلام علی کا کہلواؤں اور سیرت پہ کسی اور کی عمل کروں، فرعون شام کی سیرت پہ عمل کروں. ہمیشہ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم بڑا مشکل ہے اسلام، بڑا آسان ہے اسلام. مشکل ہے اس کے لیے جسے وہ قبول نہ کرے، آسان ہے اس کے لیے جسے علی بلا لے، جسے حیدر کرار طلب کر لے. ایمان کو نقصان نہ پہنچاؤ، ایمان کو مضبوط کرو. علی کے شیعہ بن کے دیکھو. بندوں نے آ کے مولا کے دروازے پہ کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام نے فرمایا ایوکم ابراہیم، تم میں ابراہیم کون ہے؟ ہمارا شیعہ تو ابراہیم ہے. میں تمہاری شکلوں میں علی کے شیعوں والی کوئی نشانی نہیں پا رہا. علی نے فرمایا خدا کی قسم کوئی 1000 میل دور رہے میری سیرت پہ عمل کرے میرا شیعہ ہے، اور کوئی قریب رہ کر میری سیرت پہ عمل نہ کرے میرا شیعہ نہیں.
ہم یزید مرد آباد نہیں کہتے، یزیدیت مرد آباد کہتے۔ یزید ایک فرد تھا، یزیدیت ایک کردار ہے۔ کسی حلال حرام کی تمیز نہیں، یزید ہے۔ یہ دیکھیے یزید کا کیا کام تھا؟ اس کے لیے بیوی اور پھوپھی برابر تھی۔ قیامت تک اس قسم کا خدا نہ خاص کسی میں کردار پایا جائے سمجھو یزید۔ قرآن کا مذاق اڑاتا تھا، اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، یہ اس کا کردار ہے۔ اس میں کوئی وحی نہیں آئی، کوئی جبرائیل نہیں آیا، بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا۔ یہ اس کے اشعار ہیں جو بی اے کی کلاس میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، عربی ادب کے اندر آج تک موجود ہے کردار یزید۔ اس لیے دعوت فکر ہے اور بڑی محبت کے ساتھ دعوت فکر ہے۔ خدا کے لیے نہ طنز ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے۔ جہاد وہ نہیں جو ملا کر رہا ہے، جہاد مومن کرتا ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ ساری رات مجلس سنو، صبح کا وقت نیند آنے لگے، جہاد شروع۔ طبیعت کہے گی سو جاؤ، بڑا تھکا ہوا، سکون کرنے دو۔ ایمان کہے گا سکون دیا کس نے ہے؟ چھین لے نیند والی نعمت تو اتنی گولیاں کھا کے بھی نہیں آتی۔ جاؤ دیکھو کتنے لوگ ہیں امیر لوگ، قبلہ کھانا کھاؤ، میں دوائی کھا لی۔ ٹھیک، اللہ سے دولت مانگی، رزق نہ مانگا۔ رزق مانگتے تو کھاتے پیتے رہتے، دولت مانگی ہے تو اب پیسے تو کھائے نہیں جا سکتے۔ فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ جہاں خاک بستر ہے جنہیں ہاتھ سرہانوں کی طرح دور حاضر کے ابو ذر نہیں دیکھے تو میں علی والا بن کے دیکھو اور پھر دیکھو مزہ کیا۔